MQM نے عام انتخابات میں کراچی سے میدان مارنے کے لیے کمر کس لی۔ سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ MQM انتخابات میں 2013 کی پوزیشن واپس لے گی۔ ہمارے بغیر نہ کوئی حکومت بن سکتی ہے اور نہ چل سکتی ہے۔ MQM کی کاوشوں سے 7ویں مردم شماری میں لاکھوں لاپتہ لوگ بازیاب ہوئے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ MQM نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں۔ قصبہ علی گڑھ ٹاؤن میں سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال نے NA 245 اور PS 119 کے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا۔ انتخابی دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال بولے، MQM کسی کو الیکشن اور ووٹ چھیننے نہیں دے گی۔ 2013 کی پوزیشن پر واپس آئیں گے۔ اگر ہمیں مینڈیٹ ملا تو اس شہر کی تقدیر بدل دیں گے۔ ایک دفعہ بتا دو دیکھو، یہ مجھے نہیں، یہ ہم رب سے وعدہ کر رہے ہیں، یہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حصے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قصبہ علی گڑھ نے آج یہ فیصلہ دے دیا، آنے والا وقت حق پرستوں کا ہے، آنے والا وقت مظلوموں کا ہے، آنے والا وقت خوشحالی کا ہے، آنے والا وقت پورے پاکستان کے غریبوں کے ڈور سر پہ ان کی گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل کو پہنچانے کا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور رکن رابطہ کمیٹی سید امین الحق کا کہنا تھا کہ 2018 کے انتخابات میں MQM کو ہرانے کے لیے RTS بٹھایا گیا تھا۔ آنے والے انتخابات میں کراچی کی تمام نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے شہر پر حکمرانی کی دعوے دار جماعتوں کو سرپرائز دیں گے۔ 18 کے الیکشن میں ہم سب نے دیکھا کہ بڑے آرگنائز اور سسٹمیٹک طریقے سے MQM کو ہرانے کے لیے RTS سسٹم کو بیٹھا دیا گیا، آپ کے پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال دیا گیا اور کراچی کی قومی اسمبلی کی 14 سیٹیں ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو دے دی گئی۔ PTI اور جماعت اسلامی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے MQM رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت میں آنے سے قبل عمران خان کا 1 کروڑ نوکریاں دینے اور 50 لاکھ گھر بنانے کا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ شعیب مختار، City 21۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ کرنگی کاسوے پر زیر تعمیر پل اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ پل تعمیر ہونے سے شہریوں کی سفری مشکلات کم ہو جائیں گی۔ ہم شہر اور شہریوں کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا منشور عوام کے مسائل حل کرنا ہے۔ میئر کراچی چھٹی کے روز بھی شہر کی خدمت میں پیش بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے ضلع کرنگی کا دورہ کیا اور کاسوے پر زیر تعمیر پل کا معائنہ کیا۔ متعلقہ حکام کی جانب سے میئر کراچی کو پل کی تعمیرات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کرنگی ٹاؤن کے چیئرمین نعیم شیخ بھی موجود تھے۔ کراچی میں MD-CAT ٹیسٹ کا آج پھر انعقاد ہوا۔ کراچی میں ایکسپو سینٹر میں امتحانی مرکز قائم کیا گیا۔ صوبے بھر سے 41,000 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 15,000 طلباء امتحان دینے پہنچے، جبکہ پولیس کی بھی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ سندھ میں MD-CAT ٹیسٹ کے لیے پورے سندھ میں امتحانات کا انعقاد۔ کراچی کے 4 میڈیکل اور ڈینٹل انسٹیٹیوشن میں داخلے کے لیے ٹیسٹ لیے گئے۔ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج، ڈاؤ یونیورسٹی، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی اور کراچی میڈیکل و ڈینٹل کالج میں داخلے کے لیے ٹیسٹ لیے گئے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں امتحانی مراکز قائم ہوا تو ہزاروں طلبہ امتحان دینے کے لیے پہنچے۔ مجموعی طور پر 15,000 طلبہ و طالبات نے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیا۔ طلبہ کو سوئی صدرن کے سامنے والے گیٹ سے صبح 7 بجے سے داخلے کی اجازت دی گئی۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ انٹری پوائنٹ رکھے گئے تھے۔ MD-CAT کے لیے طبی عملہ ایمبولینس ایکسپو سینٹر میں موجود تھے، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ ایکسپو سینٹر میں پولیس کے ساتھ SHOs سمیت 153 اہلکار تعینات کیے گئے۔ ٹیسٹ کے موقع پر 9 پولیس موبائل اور 10 موٹر سائیکل سوار اہلکاروں نے ڈیوٹیاں انجام دیں۔ سندھ بھر میں MD-CAT کا دوبارہ امتحانات پیپر لیک ہونے کے باعث لیا گیا۔ صوبے میں پبلک پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشن میں MBBS کی 3600 اور BDS کی 1190 نشستوں کے لیے 41,000 طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ MD-CAT ٹیسٹ نے طلباء کو حیران کر دیا۔ کہتے ہیں سوالات کو انتہائی گھما پھرا کر پوچھا گیا۔ ایکسپو سینٹر میں پرچے کے دوران کئی طالب علم بے ہوش ہو گئے۔ رپورٹ کریں گے وسیم افتخار۔ MD-CAT کے ٹیسٹ کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں MD-CAT ٹیسٹ میں 15,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ کچھ طلبہ نے ٹیسٹ کو آسان اور کچھ نے ٹیسٹ کے مختلف حصوں کو مشکل قرار دیا۔ امیدواروں نے بتایا کہ ٹیسٹ میں سوالات کو گھما پھرا کے پیش کیا گیا۔ کچھ امیدوار امتحانی ہال میں بے ہوش بھی ہوئے، جنہیں انتظامیہ نے فوری طبی امداد فراہم کی۔ ٹوٹل 5 سیکشن تھے، فزکس، کیمسٹری، بایو، انگلش اور لاجیکل ریزننگس۔ یہ والا ٹیسٹ اس کے مقابلے میں آسان تھا، کیونکہ ظاہر سے
کم ٹائم تھا تو یہ سوال ریپیٹ بھی تھے کچھ سوال اور کچھ آؤٹ آف سلیبس بھی تھے لیکن ایزی تھے. امیدواروں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کامیاب ہونے کے بعد صحت کے شعبے میں ملک و قوم کی خدمت کریں گے. کیمرہ مین حیدر کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21. ایکسپو سینٹر میں ایم ڈی کیٹ کے امتحان، لوگوں کی بڑی تعداد امتحانات دینے پہنچ گئی. لوگوں کے رش کے باعث ایکسپو سینٹر کے طرف پارکنگ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. لوگ اپنی گاڑیاں روڈ پر پارک کر کے امتحان میں شریک ہو گئے. جنید جاوید کی رپورٹ. کراچی ایکسپو سینٹر میں ایم ڈی کیٹ امتحان پیپر دینے کے لیے پورا شہر امڈ آیا. پارکنگ نہ ملنے کے سبب لوگوں نے گاڑیاں سڑکوں پر ہی چھوڑ دیں. ایکسپو سینٹر کے طرف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. پیدل چلنے کی جگہ بھی باقی نہ رہی. طلبہ کے ساتھ آنے والے لوگوں نے شکوہ کیا کہ پارکنگ نہ ملنے کے باعث گاڑیاں باہر کھڑی کی. ہزاروں بچوں کے امتحان کے لیے پارکنگ کی جگہ نہ کافی تھی. پارکنگ ایریا ہونی چاہیے تاکہ روڈ پہ گاڑی نہ کھڑی ہو. اب اندر جگہ خالی ہے، اگر یہ انٹری دیتے تو اندر بائک سیریل لگا لیتے تو روڈ پہ اتنا جام نہیں ہوتا. جتنے اٹینڈنٹ آئے ہیں، جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ اندر ہی ہوتے. سارے بچے ایک ہی جگہ پہ ٹیسٹ دینے کے لیے آئیں گے تو پارکنگ کے ایشوز تو بہت زیادہ ہوں گے. جو لوگ آ رہے ہیں یا جو ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ ہمارا ریزولو ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے وہ انتظام وہ ریگولیٹ مینٹین نہیں کر سکے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا. کراچی یونیورسٹی سے لے کر اور ادھر جو ہے نا وہ قائد اعظم کی مزار سے لے کر یہ ٹریفک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پارکنگ ہمیں الاؤ نہیں کی. ہم پیرنٹس آ کے بڑا پریشان ہو رہے ہیں، بچے بھی ٹیسٹ سے لیٹ ہو رہے ہیں. ہم لوگوں نے گاڑی اس طرف پارک کی بالکل لاسٹ میں، اور آپ دیکھیں ایکسپو سینٹر کی یہ پارکنگ پوری خالی پڑی ہوئی ہے. اگر اس طرح سے یہ پارکنگ دے دیتے والدین کو تو بآسانی سارے کام ہو سکتے تھے، تو اتنے لوگوں کو پریشانی نہ ہوتی. ایم ڈی کیٹ امتحانات کے لیے متعلقہ اداروں کے انتظامات ناکافی دکھائی دیے. ہزاروں لوگوں کو ذہنی اذیت اٹھانی پڑی. کیمرہ مین گلفام شیخ کے ساتھ جنید جاوید، سٹی 21. نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے کراچی میں موجود خرابیاں دور کرنے کے عزم کا اظہار کیا. انیق احمد نے پاکستان سے جانے والے عازمین حج کے لیے خصوصی سہولیات دینے کا بھی اعلان کیا ہے. رپورٹ کریں گے سعادت حسین. نگراں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد کے لیے اعزازی تقریب کراچی میں سجی. کراچی بزنس فورم صدر راشد صدیقی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں مشہور کاروباری شخصیات شریک ہوئے. تقریب سے خطاب میں نگراں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کراچی سے خیبر تک مایوسی نظر آتی ہے، ہمیں اسے مل کر ختم کرنا ہوگا. آنے والے سال میں پاکستان سے جانے والے عازمین حج کے لیے خصوصی ایپ سمیت امیگریشن اور دیگر سہولیات دینے جا رہے ہیں. ہم نے ڈیجیٹائز حج کیا ہے. اس میں ایک چیز میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ہم ایک ایپ دے دیں گے. وہ ایپ آپ کے فون پر ہے. بہت ساری باتیں ہیں اس میں. آپ جب فارم جمع کرائیں گے، فارم جمع کراتے ہی آپ کو ہماری طرف سے انفارمیشن جانی شروع ہو جائے گی. تربیت حجاج کی وہ بھی اس میں شامل ہے. یہ کہاں تک چلے گا معاملہ؟ جب تک کہ حاجی حج کر کے واپس نہیں آ جاتا. راشد احمد صدیقی اور مرزا اختیار بیگ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر اس وقت غیر ملکی اشیاء کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے. ایسی مہم سے ہمارے سرمایہ کاروں کو نقصان پہنچتا ہے. جو لوگ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اگر آج ہم نے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا تو وہ کل اس کے اوپر بھی آئیں گے کہ جو آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ سارے وہاں پہ یہودی مالز کے اندر بک رہی ہیں. وہ جتنے وہاں پہ امریکہ کے مال میں بک رہے ہیں، جو جینس آپ کی بن کے جا رہی ہے وہ لیوائز والے بیچ رہے ہیں، وہ تو سارے یہودی ہیں. اب آپ اپنی ایکسپورٹ بھی بند کر دیں. کس کا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے، کس کی کمائی کس کے پاس جا رہی ہے، کس کا سرمایہ کس ملک میں آ رہا ہے، اس سے کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے، یہ سب چیزیں فیکٹس اینڈ فگر، اور یہ بھی سوشل میڈیا پہ چلے تاکہ لوگوں کو دونوں رخ پتہ چل سکیں اور پھر وہ ایک صحیح فیصلہ کر سکیں. تقریب میں شہر کے دیگر کاروباری حضرات نے بھی خطاب کیے اور وفاقی وزیر کو شیلڈ پیش کی. کیمرہ مین جہانزیب کے ہمراہ سعادت حسین، سٹی 21. کاروبار کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے کاروباری ہفتہ مثبت رہا. 100 انڈیکس میں 1671 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا. ایم ڈی اسٹاک ایکسچینج نے تیزی کی وجہ IMF کے ساتھ کامیاب مذاکرات کو قرار دے دیا. مزید اس رپورٹ میں. کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی رہی. IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ طے ہونے پر سرمایہ کار سرگرم رہے. ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 1671 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس 3% اضافے سے 57,063 پر بند ہوا. انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح 57,750 اور کم ترین سطح 55,644 رہی. 118 ارب روپے مالیت کے 3 ارب 80 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن 388 ارب روپے بڑھ کر
281 अरब रुपए हो गई। MD स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान ने मार्केट में तेजी की वजह IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात और आइंदा दिनों में शरह सूद में मुमकिन कमी को करार दे दिया। कहा कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल है और मार्केट नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। इन्वेस्टर्स का, एनालिस्ट का ये व्यू डेवलप हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद अब पीक ऑफ कर रहे हैं और हमने देखा है लास्ट फ्यू कट ऑफ्स में भी स्टेट बैंक के जो है वो कट ऑफ्स लोअर लेवल के ऊपर हुए हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट्स एंटिसिपेट करती हैं इंटरेस्ट रेट्स अगर लोगों का ख्याल नीचे आएंगे तो मार्केट को के लिए एक अच्छा है शगुन, और हमारी जो है वो वैल्यूएशंस भी बहुत लो लेवल पर थी। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $70 करोड़ मिलेंगे। महंगाई की शरह कम होने पर सरमायाकार शरह सूद में कमी की तवक्को कर रहे हैं। यामाहा कंपनी ने अवामी सवारी की कीमत फिर बढ़ा दी है। यामाहा YBR मोटरसाइकिल की कीमत में 17,500 रुपये का इजाफा कर दिया गया। कंपनी एलामिया के मुताबिक यामाहा YBR 4,52,500 रुपये की हो गई, जबकि YB125Z की कीमत 3,96,000 रुपये, यामाहा YB125ZTX 4,23,000 रुपये और यामाहा YBR125G की कीमत 4,53,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। और दूसरी जानिब मोटरसाइकिल की बढ़ती कीमतों के मनफी असरात सामने आने लगे। मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स की फ़रोख्त में सालाना बुनियादों पर 10% की कमी हो गई। और पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने दादोशुमार के मुताबिक अक्टूबर के दौरान मुल्क में 1,01,974 यूनिट्स मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स की फ़रोख्त रिकॉर्ड हुई है, जबकि गुज़श्ता साल अक्टूबर में 1,14,420 यूनिट्स मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स फ़रोख्त हुई हैं। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में फ़रोख्त में भी माहाना बुनियादों पर 4.7% की कमी रिकॉर्ड हुई है। सितंबर में 1,70,084 यूनिट्स फ़रोख्त हुए हैं। यहाँ आपको बताएं कि बलूचिस्तान की सकाफत और कहानियाँ बयान करते फ़नपारों की नुमाइश सज गई है। मरूफ मुसव्विर अकरम दोस्त बलूच के तैयार करदा 40 फ़नपारे नुमाइश के लिए पेश कर दिए गए हैं। मरूफ मुसव्विर का कहना है ख़वातीन की सोच और तर्ज़ ज़िंदगी को कैनवस का हिस्सा बनाया। तफसीलात बताएंगे राहील बेग। मौजूद हैं आर्ट सिटी गैलरी में, जहां पर खूबसूरत आर्ट नुमाइश का आगाज़ हो चुका है। मुसव्विर हमारे साथ मौजूद हैं अकरम दोस्त बलोच साहब, और आज इनके तख्लीक किए गए फ़नपारे इस नुमाइश में पेश किए गए हैं और इनकी जो एग्ज़िबिशन है उसका नाम है थ्रू द आइज़ ऑफ साइलेंस के नाम से इस एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है। बलोच साहब क्या कहेंगे ये खूबसूरत एग्ज़िबिशन से? सबसे पहले तो बताइए क्या फ़ीडबैक आ रहा है इस वक्त जो ये काम डिस्प्ले में है आर्ट सिटी गैलरी कराची, तो इसमें डिफरेंट मीडियम में, जिसमें ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक्स और कुछ वाशेज़ में जो काम इस वक्त डिस्प्ले में है, बुनियादी तौर पे ये काम बड़ा थीमेटिक है। थीम इस तरह से मेरा शुरू से जो काम है वो ज़रा बेस करती है सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो कंडीशन है, एक सिचुएशन है इश्यूज़ के हवाले से। तो इसमें सारा मोस्टली जो काम है वो फिगरेटिव है। कुछ वाशेज़ में भी काम है जो कि बलूचिस्तान के लैंडस्केप है। जो काम इस वक्त आप देख रहे हैं तो इसमें एक वैरायटी के साथ मेरे बैकग्राउंड में जिस तरह से कोई एक म्यूरल पेंटिंग है बड़ी स्केल पे जो कैनवस पे है, तो वो काम जो उसमें जो उसकी जो एक्सप्रेशन है तो वो थ्रू आउट अब तक जो मैं एक प्रैक्टिस में रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंबॉलिक है और स्पेशली फीचर्स के साथ अगर कहीं पे कोई मोटिव्स हैं तो वो जो रूट है हमारे यहाँ, तो वो सारे मतलब जो बलोच पैटर्न्स हैं तो वो उनको मैंने सिंबल के तौर पे यूज़ किया है जी। बिल्कुल जी, जो पेंटिंग्स हैं उनमें जो आंखें हैं वो वाज़ेह तौर पर हैं, और ये वो आंखें हैं जो समाजी रवैये देख रही हैं, जो किसी में उम्मीद है, कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं स्ट्रेस है, तो वो चीज़ें मुसव्विर ने अपने फ़न की महारत के साथ कैनवस की सीनत बनाई हैं जी। फूलों और रंगों से लगाव रखने वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। 4 माह से बंदिश का शिकार गुलबर्ग टाउन की मुनफरिद गुल दाऊदी की नुमाइश के लिए तैयारियां जारी हैं। नुमाइश का इनेकाद रवां बरस ही होगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। गुले दाऊदी ठंडे इलाकों का पौधा है जिसकी नुमाइश कराची जैसे गर्म और मरतूब माहौल में करने का सेहरा जिला वस्ती के गुलबर्ग टाउन के महकमा बागात को जाता है। महकमे की जानिब से एक बार फिर पौधों की नर्सरी में गुले दाऊदी की नुमाइश की तैयारियां जारी हैं। पूरे साल की इसमें मेहनत है इसमें, और जब सख्त गर्मी पड़ती है इसको हम छाँव में रख देते हैं। जैसे मौसम है इसका स्टार्ट होता है हम इसको दोबारा
अपने इसमें ले जाते हैं, पूरे साल की मेहनत है इसमें। लोग इसकी हिफाजत के लिए बड़ी देखभाल करनी पड़ती है हमारे को, बड़ी देखना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों से, कीड़ों से, जानवरों से, सब कुछ देखना पड़ता है हमारे को। देखें हम लोग ये कर रहे हैं, सब कुछ काम करते रहते हैं, कीड़े छोटे मोटी सफाई वगैरह करते रहते हैं। डायरेक्टर बागात गुलबर्ग टाउन नदीम हनीफ कहते हैं गुले दाऊदी के 100 से जायद रंगों के 50,000 पौधे नुमाइश में रखे जाएंगे। इंशाल्लाह 100 से जायद कलर्स के फूल होंगे गुले दाऊदी के, आप देखेंगे कि 100 से ज़्यादा कलर होंगे। और इंशाल्लाह दिसंबर लास्ट वीक में हम इसका बड़ा डिस्प्ले करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 50,000 प्लांट्स का डिस्प्ले होगा, 100 से जायद कलर्स होंगे और कोई 1 लाख से ज़्यादा जो है फ्लावर्स का डिस्प्ले होगा। ये हमेशा की तरह एक यूनिक नुमाइश होगी और आप देखेंगे लोग बड़े लुत्फ़अंदोज़ होंगे। गुलबर्ग टाउन सिर्फ गुले दाऊदी ही नहीं बल्कि फूलों के बादशाह गुलाब समेत 4 फूलों की नुमाइश की तैयारियां जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक के खराब होने से जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं चल सकेगी। औरत की दिलकशी से चमन में बहार है तो मर्द की ताकत उसकी हिफाजत करती है। मर्द बाप, भाई, शौहर और बेटे की शक्ल में अपना किरदार निभाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मर्दों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमना निसार रिपोर्ट करेंगी।